الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم ذہنی آزمائش سیزن 4 کے انتخاب کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ وہ 6 طلبہ موجود ہیں کہ جنہوں نے مدنی انتخاب کے بعد کوالیفائی کر کے اس کمپٹیشن تک پہنچے ہیں۔ اب ان 6 طلبہ میں سے وہ 3 خوش نصیب طلبہ ہوں گے جو مزید آگے گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی جائیں گے۔ آئیے پہلے ان طلبہ سے کچھ تعارف کر لیتے ہیں۔ کیا اپنا نام بتائیے اور پھر بتائیے کہ کون سے آپ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق اطاری، تلگانگ سے، سنی مدرسہ ضیاء قمر الاسلام۔ فیضان اشرف اطاری، جامعۃ المدینہ، ضلع منڈی بہاؤدین۔ ماشاء اللہ، محمد حمزہ اطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان عثمان غنی، راولپنڈی۔ ماشاء اللہ۔ اب آپ لوگ باری باری اپنا تعارف کرائیں۔ کاشف محمود اطاری، جامعۃ المدینہ، تلگانگ۔ محمد اکمل اطاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مہر علی، اسلام آباد۔ ماشاء اللہ۔ محمد ساجد رضا، جامعۃ المدینہ، فیضان مہر علی، اسلام آباد۔ ماشاء اللہ۔ تیار ہیں آپ لوگ مقابلے کے لیے؟ ٹھیک، اب آپ کا مدنی انتخاب ہونا ہے۔ اب وہ فائنل سیشن ہے کہ جس کے بعد آپ میں سے 3 خوش نصیب طلبہ باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پہلے سلسلے کے سیگمنٹ سماعت فرما لیجیے۔ اس سلسلے میں ہمارے 4 سیگمنٹس ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا۔ ہر مدنی منع سے 2 سوال ہوں گے اور اس سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، یعنی ٹوٹل 4 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہوگا۔ اگر آپ نے دونوں سوالوں کے صحیح جوابات دے دیے تو آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے شعر مکمل کیجئے۔ ہر طالب علم سے ایک شعر معلوم کیا جائے گا۔ پہلا شعر کا مصرع پڑھا جائے گا، دوسرا آپ کو پڑھنا ہوگا، بتانا ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ درست پایا گیا تو آپ کو اس پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پھر تیسرا سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ۔ اسکرین پر آپ کو مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا، مرشد کی زیارت ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس مدنی گلدستے میں سے آپ سے ایک سوال کیا جائے گا، اس پر بھی آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پہلے آپ 3 کے لیے مدنی گلدستہ الگ چلے گا، پھر آپ 3 کے لیے ایک مدنی گلدستہ الگ سے چلے گا۔ اس کے بعد ایک سیگمنٹ ہوگا جس کا نام ہے آپ کی قسمت۔ اسکرین پر ایک سوال دکھایا جائے گا، وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ سوال کا جواب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب وہ دے گا کہ آپ کے پاس ایک باؤل آئے گا، اس باؤل میں سے ایک پرچی اٹھائی جائے گی۔ آپ 6 میں سے اس پرچی میں سے جس طالب علم کا نام لکھا ہوگا ان کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔ اس جواب اگر نہیں آتا ہوگا تو اس سوال پر آپ کو آپشن بھی دیے جائیں گے۔ اگر آپ آپشن یوز کریں گے تو پھر آپ کو اس پر 2 نمبر نہیں بلکہ آپشن کے بعد درست جواب پر 1 نمبر دیا جائے گا۔ یہ تھے ہمارے سلسلے کے سیگمنٹس۔ انشاءاللہ العزیز اب مزید سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلے کا ہمارا پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا۔ اسکرین پر جواب دیجئے سوال کا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب آپ سے سوالات کیے جائیں گے، ہر سوال کے جواب درست ہونے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پہلے ابو بکر اطاری، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے القابات میں سے چند بتائیں۔ حضور غوث اعظم کے القابات میں سے چند یہ ہیں: محی الدین، غوث الثقلین، محبوب سبحانی اور غوث العظم۔ آپ نے کہا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے القابات میں سے محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث العظم ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی کاشف اطاری، آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر کتنے صحائف نازل فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 500 صحائف نازل فرمائے۔ کتنے؟ 500۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 500 صحائف نازل فرمائے۔ اس کا درست جواب ہے اللہ تعالیٰ نے 50 صحائف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے۔
آپ 50 کی جگہ 500 کہہ گئے، اس طرح آپ کا یہ جواب درست نہ ہو سکا، آپ 2 نمبر نہ لے سکے۔ محمد فیضان اتاری آپ سے سوال ہے، جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی، مگر وہ کون ہے جن کو کنیت کے ساتھ پکارا جائے گا؟ کنیت بھی بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کی کنیت ابو محمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ان کی کنیت ابو محمد کے ساتھ پکارا جائے گا، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اکمل اتاری آپ سے اگلا سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو جہاں قتل کیا گیا اس مقام کا نام بتائیں۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون کے مقام پر ایک جنگل ہے۔ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون کے مقام پر ایک جنگل ہے، آپ نے یہ جواب دیا، اس طرح آپ کا جواب درست ہوا، سبحان اللہ۔ حمزہ اتاری آپ سے اگلا سوال ہے، زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا لباس کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا لباس مینڈے کی اون کو اتار کر اس کو صاف کر کے حضرت آدم نے اس کا جبہ بنایا۔ آپ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے مینڈے کی اون اتار کر اسے صاف کیا، پھر اس سے اپنے لیے ایک جبہ بنایا، اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہو گیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ساجد اتاری آپ سے سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی، کن کے کہنے پر 40 سال ان کی عمر میں سے دیے گئے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے کہنے پر ان کی عمر میں سے 40 سال دیا گیا ان کو، اور ان کی عمر 100 سال کر دی گئی حضرت علیہ السلام کی عمر۔ سبحان اللہ، آپ نے بھی جواب درست دے دیا، 2 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے، ماشاءاللہ۔ اب دوسرے سوال کی جانب آ رہے ہیں، 2 سوال آپ سے ہونے تھے، ہر سوال پر 2 نمبر تھے، جنہوں نے درست جواب دیے انہیں 2 نمبر مل گئے، اور جن کا غلط جواب ہوا انہیں کوئی نمبر نہ مل سکا۔ ابو بکر اتاری آپ سے دوسرا سوال ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ آپ ایک زندہ جسم سے پیدا کی گئی تھی۔ کیونکہ آپ ایک زندہ جسم سے پیدا کی گئی تھی، لہذا آپ کا جواب بھی درست ہوا، سبحان اللہ۔ کاشف اتاری آپ سے سوال ہے، کیا جن یا عورت بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ جی نہیں۔ جی نہیں، انبیاء سب بشر اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ پورا اس کا جواب یہ تھا، لیکن آپ نے مفہوم بیان کر دیا، لہذا آپ کا جواب بھی درست ہے۔ محمد فیضان اتاری آپ سے سوال ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی نازل فرمائی، اور رسول اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اور رسول؟ فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اور رسول، پورا جواب آپ بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور رسول فرشتے اور نبی ہوتے ہیں۔ اور بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ پورا جواب آپ کا یہ تھا، لیکن آپ نے بھی مفہوم صحیح بیان کر دیا، لہٰذا آپ کا بھی جواب درست ہوا، آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اکمل اتاری آپ سے سوال ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنے سال بڑے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 4 سال بڑے تھے۔ عمر میں 4 سال بڑے تھے۔ اگر آپ کہہ دیتے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال بڑے تھے تو آپ کا جواب غلط ہو جاتا، آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ جی حمزہ اتاری آپ سے دوسرا سوال ہے، حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر کتنا تھا؟ حضرت بی بی ام حبیبہ کا مہر 400 دینار تھا۔ آپ کا مہر 400 دینار تھا، آپ کا جواب بھی درست ہوا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ساجد اتاری آپ سے ہے، آپ سے یہ دوسرا سوال ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصلی نام کیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا اصلی نام رملہ ہے۔ آپ کا اصلی نام رملہ ہے، آپ کا بھی جواب درست ہوا، سبحان اللہ، آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا یہ مکمل ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے اس پہلے سیگمنٹ کے اندر کتنے نمبر حاصل کیے۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو بکر اتاری نے 4 نمبر حاصل کیے، کاشف اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے، فیضان اتاری نے 4 نمبر حاصل کیے، اکمل اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، حمزہ اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، ساجد اتاری نے بھی 4 نمبر حاصل کیے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ تمام طلبہ نے 4 نمبر حاصل کیے سوائے ایک طالب علم کے کہ جو ایک سوال کا درست جواب نہ دے سکے۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ یہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ اس سیگمنٹ میں ہر شعر کا پہلا مصرع پڑھوں گا، ہر ایک طالب علم سے ایک شعر پوچھا جائے گا، دوسرا مصرع آپ کو سنانا ہوگا،
درست شعر سنانے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. تیار ہے اس کے لیے؟ چہرے مرجھائے مرجھائے سے لگ رہے ہیں, ابھی تک مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے چہروں پر. اب مسکراہٹ لے کر آ جائیں, اب آگے بڑھ رہے ہیں. جس کے نمبر کم ہے ہو سکتا ہے اس کی مسکراہٹ تو چلے گئی ہو, لیکن آگے ابھی اور منزلیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کون آگے نکل جائے کون پیچھے رہ جائے ہم نہیں جانتے. آئیے سیگمنٹ کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ابو بکر اتاری آپ کے لیے شعر ہے. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ. 25 سیکنڈ میں آپ کو اس کا جواب دینا ہے. سیکنڈ اسکرین پر چل رہے ہیں. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ. آپ کا وقت پورا ہو گیا, آپ جواب نہ دے سکے. اس کا اگلا مصرع تھا دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ, لہذا آپ 2 نمبر حاصل نہ کر سکے. کاشف اتاری آپ کے لیے شعر ہے. جو بے مثال آپ کا ہے تقوی تو بے مثال آپ کا فتویٰ. ہے علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. ہے علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. آپ نے 2 نمبر حاصل کر لیے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. محمد فیضان اتاری آپ کے لیے شعر. یہ شرف کم نہیں شرف کے میں, یہ شرف کم نہیں کہ شرف کہ میں ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین. ہوں مرید آپ کا ضیاء الدین. اس طرح آپ کا بھی جواب درست ہوا, سبحان اللہ. اکمل اتاری آپ سے شعر. دے دو اتار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ. ہر سو دی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی ہر بھر سو دو. دی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو. اس طرح آپ کا بھی جواب درست ہوا, سبحان اللہ. حمزہ اتاری آپ کے لیے شعر. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. آپ کا بھی جواب درست ہوا, سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیے. محمد ساجد اتاری آپ کے لیے شعر ہے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. آپ کا بھی جواب درست ہوا, سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بھی سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. اس سیگمنٹ کے اختتام پر کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی, ابو بکر اتاری نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. محمد فیضان اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے. حمزہ اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے. کاشف نے 2 نمبر حاصل کیے. اکمل اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے اور ساجد اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے. یہ سیگمنٹ بھی ہمارا اختتام پذیر ہوا. آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے مدنی گلدستہ. اور یہ مدنی گلدستہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ العزیز اپنے پیارے پیارے باپا جان کی بھی زیارت کریں گے. باپا جان کی بھی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ ایسا مدنی گلدستہ کہ نگران شورا کی بھی زیارت کریں گے, اراکین شورا کی بھی زیارت کریں گے. آئیے اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. سیدھے ہاتھ کے جو میرے طلباء ہیں ابو بکر اتاری, محمد فیضان اتاری اور حمزہ اتاری, یہ مدنی گلدستہ آپ کے لیے. غور سے دیکھیے گا, غور سے سنیے گا. اسی مدنی گلدستے میں سے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا. اس کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے. اگر جواب درست نہ ہوا تو آپ کوئی نمبر نہیں لے سکیں گے. اب مدنی گلدستہ چلے گا. اس مدنی گلدستے کو ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. آپ اس دور میں حج پر جانے والوں کے لیے, عمرے پر جانے والوں کے لیے ایک رہنما کتاب جس کا نام رفیق الحرمین ہے, اس کی ترغیب دلاتے ہیں. اور واقعتاً وہ ایک زبردست رہنما ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اگر حاجی کہہ دے کہ میں تیرے پیچھے, اور پھر اس کے واقع پیچھے چلے, تو امید ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ آسانیاں ہو جائیں گی اور ایک درست انداز سے اس کا اللہ نے چاہا تو حج ہو جائے گا انشاءاللہ. اب وہ ایک ایسا وقت تھا جس آپ کے دعوت اسلامی بھی بنی نہیں تھی, نہ اس کا کام تھا. تو آپ کے پاس اس وقت ایسی کون سی کتاب تھی جس کو لے کر آپ چلے تھے, اور وہ آپ کے لیے حج کے اس پورے سفر کے لیے آپ کے ایک رفیق تھی؟ میں چونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ
امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، تو میں نے تو ان کی کتاب انوار البشارہ اچھا وہ ساتھ حج پر جو آپ نے لی تھی، لکھی، جی۔ میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ انوار البشارہ اور بہار شریعت، جس میں ان میں حج کے بہت ہی پیارے پیارے احکام موجود ہیں، تو ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر نیز موجودہ دور میں بہت ساری چیزیں ایسی جیسے تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے، ان احکامات کو سامنے رکھ کر مفتیان کرام سے مسائل کے معاملے میں پوچھ کر اور ایک جامع کتاب اپنے تجربات کو بھی سامنے رکھ کر جو مرتب ہوئی ہے، اس کا نام ہے رفیق الحرمین۔ اس کتاب کو ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے سفر حج پر، اس میں حج اور عمرہ دونوں کا بیان موجود ہے۔ جب بھی مدینے کا سفر ہو اس کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے، یہ واقعتاً رفیق الحرمین ہے۔ رفیق المعتمرین بھی کتاب ہے مخطوط المدینہ سے عمرے والوں کے لیے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چلنا ہے۔ مدنی گلدستہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ غور سے دیکھا ہے، غور سے سنا ہے، توجہ سے سنا ہے؟ اس مدنی گلدستے کے حوالے سے ہر طالب علم سے ایک ایک سوال ہوگا، درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے اور غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ابو بکر اتاری آپ سے سوال ہے کہ اس مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ 262۔ آپ نے کہا 262، جبکہ اس مدنی گلدستے کا نمبر 262 ہی تھا۔ آپ کا جواب درست ہوا، سبحان اللہ۔ محمد فیضان اتاری آپ سے سوال ہے، اس مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ رہنما کتاب۔ کیا تھا؟ رہنما کتاب۔ رہنما کتاب۔ آپ کا بھی جواب درست ہوا، سبحان اللہ۔ حمزہ اتاری آپ سے سوال ہے، امیر اہل سنت کے سیدھے ہاتھ کی جانب کون سی کتاب موجود تھی؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سیدھے ہاتھ کی جانب ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، اس کتاب کا نام بتائیں۔ فیضان سنت۔ فیضان سنت۔ آپ نے کہا فیضان سنت، جبکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سیدھے ہاتھ کی جانب جو کتاب تھی اس کتاب کا نام ہے رفیق الحرمین۔ اس طرح آپ کا جواب درست نہ ہو سکا اور آپ 2 نمبر حاصل نہ کر سکے۔ اب آپ لوگوں کے لیے مدنی گلدستہ اسکرین پر چلایا جائے گا، غور سے دیکھیے گا۔ اس کے بعد اسی مدنی گلدستے میں سے آپ سے بھی ایک ایک سوال پوچھا جائے گا، غور سے سنے بھی، غور سے دیکھے بھی، پھر اس سے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ آئیے مدنی گلدستے کی جانب بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چلنا ہے۔ میری عادت ہے، میں آج کل 5 الارم سیرانے رکھ کے سوتا ہوں، پھر بھلے بغیر الارم کے آنکھ کھل جائے لیکن میں رکھتا ہوں۔ تو ایک کیسا نا کہ ابھی یہاں تو لگ گیا اور پتا چلا کہ وہ الارم بند ہو گیا، یا ویسے ہی سیل ختم ہو جاتے ہیں، برابر ہے۔ گھڑی ناراض ہو جاتی ہے، بعض اوقات بولتی نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ کہ یک نہ شد دو شد مشہور ہے، تو یہ اس طرح میں رکھتا ہوں کہ کوئی تو بولے گی یار ان میں سے، اصل وہ بہت حساس بہت ہو، آنکھ نہیں کھلے گی تو نماز کے تعلق سے ہوش و حواس میں لیکن اپنے کیسے یار نماز کو جانے دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور شدید زخمی تھے، نماز کا وقت آیا، آپ نے نماز اس حالت میں بھی ادا فرمائی، فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟ نماز تو ایک مسلمان پر فرض پڑھنی پڑھنی۔ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا باپا، ایک تعداد ہوتی ہے باپا جن کو ان مقامات پر بھی نماز کا ہوش نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا، حج کے بعد بالخصوص سستی بڑھ جاتی ہے۔
क्या वजह है बाबा? हज से पहले तो होती है नमाज का, वो थोड़ा वो तैयारी जोश कर रहे होता है। होते हैं, लेकिन जैसे ही हज से फारिग होते हैं, स्पेशली तौर पर बाबा जो जहाज में जो आते हैं, जहाज पे जाते वक्त तो कुछ नमाज का जोक देखा है, वापसी में फर्क पड़ जाता है, कमी आ जाती है। बाबा दुआ करे अल्लाह ताला हम सबको नमाज की अहमियत को समझने और उससे अपने वक्तों में दुरुस्त तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चलना है। मदनी गुलदस्ता देखा आप लोगों ने? तवज्जो से सुना भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात पूछ लिए जाए अब आपसे। जी पूछ लीजिए। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। मोहम्मद काशिफ अतारी, पहले आपसे सवाल है कि ये मदनी गुलदस्ता किस सिलसिले का था? अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी उन्हीं, अमीर अहले सुन्नत की कहानी उन्हीं की ज़बानी। अमीर अहले सुन्नत की कहानी उन्हीं की ज़बानी। आपने जवाब दुरुस्त दिया, सुभान अल्लाह। जी मोहम्मद अकमल अतारी, आपसे सवाल है इस मदनी गुलदस्ते के हवाले से कि इस मदनी गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने कितने कुफले मदीना के कार्ड लगाए हुए थे? इस मदनी गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत ने एक मदनी तमगा सजाया हुआ था। इस मदनी गुलदस्ते में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने एक ही कुफले मदीना का कार्ड लगाया हुआ था। आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ, सुभान अल्लाह। मोहम्मद साजिद अतारी, आपसे सवाल कि इस मदनी गुलदस्ते का मौजू क्या था? 5 घड़ियां। इस मदनी गुलदस्ते का मौजू 5 घड़ियां था, लिहाजा आपका भी जवाब दुरुस्त हुआ। आपने भी 2 नंबर हासिल कर लिए। इस तरह माशाअल्लाह आप सभी ने 2-2 नंबर हासिल कर लिए। एक तालिब इल्म के अलावा कि वो दुरुस्त जवाब ना दे सके थे, 2-2 नंबर हासिल करके मजीद आगे बढ़े हैं। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि इस सेगमेंट में किसने कितने नंबर हासिल किए। अबू बकर ने 2, काशिफ अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए, फैजान अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए, अकमल अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए, हमजा कोई नंबर ना हासिल कर सके, साजिद अत्तारी ने भी 2 नंबर हासिल किए। इस तरह हमारा यह सेगमेंट भी इख्तिताम पजीर हुआ। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है आपकी किस्मत। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारी किस्मत, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि स्क्रीन पर आपको एक सवाल दिखाया जाएगा। वो सवाल आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। अब वो किससे मालूम किया जाएगा? यही है आपकी किस्मत। अगर वो सवाल मुश्किल आया या आसान आया, उसकी सूरत ये बनेगी कि एक बाउल आएगा, उस बाउल में से एक पर्ची निकाली जाएगी। उन 6 पर्चियों में आप 6 के नाम लिखे होंगे। जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसी को सवाल का जवाब देना होगा। जवाब दुरुस्त देने पर 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर सवाल मुश्किल हो तो आप ऑप्शन ले लीजिएगा। आपको ऑप्शन भी दे दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, लेकिन आपका 1 नंबर कम कर दिया जाएगा। अगर ऑप्शन लेने के बाद दुरुस्त जवाब देंगे तो फिर आपको 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर दिया जाएगा, और जवाब गलत देने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। आइए स्क्रीन पर पहले सवाल देखते हैं कि स्क्रीन पर सवाल क्या आ रहा है। सवाल दिखाया जाए। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुनियत क्या है? अब देखना यह है कि यह सवाल किसके हिस्से में आता है। अब आपकी किस्मत आप ही के हाथ में है। एक पर्ची आप उठाएंगे, इसमें 6 पर्चियां हैं और 6 पर्चियों में आप 6 तलबा का नाम लिखा हुआ है। अब जिस पर्ची को आप उठाएंगे उस पर्ची पर जिस तालिब इल्म का नाम होगा वो इस सवाल का जवाब देंगे। उठाइए एक पर्ची जी, बताइए नाम पढ़ गया। किसका नाम निकला है? साजिद अतारी। साजिद अत्तारी। साजिद अत्तारी इसका जवाब देंगे कि हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुनियत क्या है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुनियत अबू सईद है। हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत आपने बताई अबू सईद। क्या आपने जल्दी तो नहीं कर दी? देखते हैं जल्दबाजी तो नहीं की। आइए पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके ऑप्शन क्या क्या थे। जी ऑप्शन दिखाइए। अबू साद, अबू सईद, अबू उसैद, ये 3 ऑप्शन थे। आपने जवाब दिया अबू सईद और इस तरह आपका जवाब दुरुस्त हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दूसरा सवाल दिखाया जाएगा। आइए उस दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना कितने नफल अदा फरमाते थे? ये सवाल है। आइए देखते हैं कि ये सवाल किसकी किस्मत में आता है। काशिफ अत्तारी,
اب آپ ایک پرچی اٹھائیے, اس میں سے 5 طالب علم بچے ہیں, دیکھتے ہیں یہ سوال کا جواب کس کی قسمت میں آتا ہے. جی پر بتائیے. کاشف اتاری. لائن ہے پرچی. یہی ہے ذہنی آزمائش. کاشف اتاری نے پرچی اٹھائی اور کاشف اتاری ہی کا نام آ گیا. یہ سوال کا جواب یہی دیں گے. جی جواب دیجئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنے نفل ادا فرماتے تھے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. آپ نے کہا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. آئیے اس کے آپشن دیکھ لیتے ہیں, کہیں آپ نے جلد بازی میں غلط جواب تو نہیں دے دیا. آپشن دکھائے جائیں. 200 رکعت, 500 رکعت اور 1000 رکعت. آپ نے جواب دیا 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. اس طرح آپ کا بھی جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا سوال اسکرین پر موجود ہے. اگلا سوال ملاحظہ فرمائیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کس کس سے میں آتا ہے. محمد فیضان اتاری, یہ پرچی اٹھائیں گے. 4 طالب علم بچے ہیں. اکمل اتاری. یہ سوال آیا اکمل اتاری کے حصے میں. اکمل اتاری اس کا جواب دیں گے. درست جواب پر 2 نمبر ملیں گے. اگر مشکل لگے تو آپشن لے لیجئے گا. اگر آپشن لیں گے تو 3 آپشن آپ کو دیے جائیں گے, لیکن 1 نمبر آپ کا کم ہو جائے گا. درست جواب پر پھر 1 نمبر دیا جائے گا. جی اکمل. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص عطار ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص آپ نے بتایا عطار ہے. آئیے آپشن دیکھتے ہیں کہ اس کے آپشن کیا کیا تھے. پہلا آپشن تھا قادری, دوسرا آپشن تھا عطار, تیسرا آپشن تھا ضیائی. آپ نے کہا عطار, لہٰذا آپ کا بھی جواب درست ہوا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں, آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنی زبانیں جانتے تھے؟ دیکھتے ہیں یہ سوال کا جواب کس قصے میں آتا ہے. حمزہ اتاری اس کی پرچی اٹھائیں گے. ابو بکر اتاری. ابو بکر اتاری پہلے نمبر پہ کھڑے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں. حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں آتی تھیں, یہ آپ نے کہا. آئیے آپشن کی جانب چلتے ہیں کہ اس کے آپشن کیا کیا تھے. پہلا آپشن 10,000 زبانیں, دوسرا آپشن 7 لاکھ زبانیں اور تیسرا آپشن 10 لاکھ زبانیں. آئیے اسکرین ہی پر دیکھتے ہیں کہ اس کا درست جواب کیا تھا. اسکرین پر 7 لاکھ والا جواب بلنک کر رہا ہے اور آپ نے بھی کہا 7 لاکھ, لہٰذا آپ کا جواب درست ہوا. آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کس کس میں آتا ہے. بلکہ اب ایک ہی مدنی منع بچے ہیں اور پرچی بھی یہی تھی, تو آپ پرچی اٹھا لیجئے, بہرحال نام پڑھ دیجئے. فیضان اتاری. محمد فیضان اتاری آپ کے آخری آپ ہی بچے تھے, آپ ہی کے حصے میں یہ سوال آیا. آپشن لیں گے یا بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ بغیر آپشن کے جواب دیں گے. بغیر آپشن کے جواب دیں گے. غلط ہو گیا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا. ہاں, آپشن لے لیں گے تو یہ ہے کہ جواب درست پر 1 نمبر مل جائے گا. آپشن کے بغیر یہ 10 جواب دیں گے. آپشن کے بغیر ہی درست جواب دیں گے. چلے جواب دیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 برس تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 برس تھی. چلیے اس کے آپشن دیکھتے ہیں جو آپ نے نہیں لیے. پہلا آپشن ہے 900 سال, دوسرا آپشن ہے 950 سال اور تیسرا آپشن ہے 1000 سال. دیکھتے ہیں سامنے اپنی اسکرین پر کہ وہ کون سا جواب ہے جو بلنک کرتا ہے. 1000 سال یہ بلنک کر رہا ہے, لہٰذا آپ کا جواب بھی درست ہوا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس طرح ہمارا یہ مدنی انتخاب کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا. آپ 6 طلباء نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ہمارے تمام سیگمنٹس میں الحمدللہ بھرپور طریقے سے جواب دیے. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنے نمبر حاصل کیے.
اس کے بعد پھر پتہ لگے گا اگر آپ میں ٹائی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے 3 ہی مدنی منوں کو، 3 طلبہ کو ہی باب المدینہ کراچی جانا ہے، اس مقابلے میں سے 3 اور پھر ایک اور مقابلہ ہوگا اس میں سے 3، لہٰذا 3 کو آگے جانا ہے۔ اگر ٹائی ہو جاتی ہے تو پھر قرآن اندازی کے ذریعے سے 3 مدنی منوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کس نے اس سیگمنٹ کے اندر اس سلسلے میں کتنے نمبر حاصل کیے۔ ابو بکر نے 2 نمبر حاصل کیے، کاشف اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، فیضان اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، اکمل اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، حمزہ اور ساجد اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے۔ اس سیگمنٹ میں ہر طالب علم نے درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے۔ آئیے اب ٹوٹل اسکور کی جانب چلتے ہیں کہ کس طالب علم کے کتنے نمبر ہوئے، وہ کون سے طالب علم ہیں کہ جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب ہو گئے۔ جی ٹوٹل اسکور آپ کا اسکرین پر آ گیا ہے۔ فیضان اتاری نے 10 نمبر حاصل کیے، اکمل اتاری نے بھی 10 نمبر حاصل کیے، ساجد اتاری نے بھی 10 نمبر حاصل کیے۔ اس طرح محمد فیضان اتاری، محمد اکمل اتاری اور محمد ساجد اتاری، ان تینوں کا مدنی انتخاب ہوا اور یہ تینوں باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ تینوں کو مبارک ہو کہ الحمدللہ عز و جل آپ گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی آئیں گے اور انشاءاللہ عز و جل مدینے کی ٹکٹ کی جانب آپ کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں خوب اس کی برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1196 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت، جلد 7، حصہ 16، صفحہ 443 پر مسئلہ نمبر 6 بحوالہ فتاوی ہندیہ منقول ہے۔ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، یعنی ناف کے نیچے سے گھٹنے تک نہیں دیکھ سکتی، باقی اعضاء کی طرف نظر کر سکتی ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔